السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھوڑے کا کیا ہوا؟ امام حسین کے گھوڑے زلزلہ کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام زلزلہ تھا۔ زلزلہ کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چکو چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام زلزلہ رکھا گیا تھا۔ جب یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ ور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ اسے زلزلہ یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی زلزلہ نے بھی سن لی تھی، تو وہ فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ حضرت امام حسین اس پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ اس کے بعد آپ امام حسین اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زلزلہ حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ زلزلہ نے کربلا کے میدان میں اپنے آقا حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی زلزلہ پر ناز کرنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے زلزلہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام کا پانی بند کر دیا تو زلزلہ کو کربلا کے میدان میں کئی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن زلزلہ نے پانی نہیں پیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے 10 محرم کے دن حضرت امام حسین زلزلہ سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کے جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت زلزلہ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ زلزلہ کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے بھی زیادہ دشمنوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے امام حسین اور ان کے ساتھی کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی زلزلہ اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ پھر زلزلہ حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسولوں کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر وہ لوگ پکڑنے کے لیے
اس کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ زلزلہ کے قریب گئے تو زلزلہ نے زمین پر اتنی زور سے اپنا پاؤں مارا کہ اس کو وہاں سے واپس بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام کے جسم مبارک کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو خود کربلا میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت امام حسین کے گھوڑے زیر گرے۔ اس وقت وہ گھوڑا جس میں خاک کے چکر لگا رہا تھا، اس کے بعد اس گھوڑے یعنی زلزلہ کا کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ اپنے آپ کو اس گھوڑے نے نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔